جی السلام علیکم ویورز، بلندی ٹی وی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مصطفیٰ شیخ. آج ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر لاہور میں، جہاں پر نسیہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک رائز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تو آئیے آپ کو اس کانفرنس سے متعلق ہائی لائٹس دکھاتا ہوں اور آئے ہوئے یہاں پر مہمانوں اور کچھ گیسٹ سے بات کرتے ہیں. اچھا، یہ جو یوں کرنا ہے نا، اسی میں عجیب حسن ہے. ہم تو جنت پہنچ جائیں تو انسان شکر ادا کرے گا. اینڈ the prophet said this. And the صحابہ stood up and said, یا رسول اللہ، کسی کی ایک بیٹی ہو تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. And a man stood up and said, یا رسول اللہ، جس بیچارے کی بیٹیاں ہی نہ ہو. And the prophet said, no فضیلت پر. اللہ عجیب. اور یو نو ان چیزوں سے واقعی I remember the first time that we were about to have a child. I told my wife I want a daughter, تاکہ میری جنت تو پکی. Because the prophet said it, right? And daughters are special. So the deen is given everything. But آج یہ ہماری مین اسٹریم اس سے جو ہے نا نکل گئی. The prophet said, if anyone has a female child and he does not bury her alive or slight her or prefer his male children to her, Allah will bring him into paradise. Now this preference of the male child, just very quickly, یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم. یہ آج بھی پاکستانی کلچر میں کہ وہ دیکھو اس بیچاری کی 3 بیٹیاں ہیں، اس بیچارے کے 4 بچے. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کرنا کیا تم نے بیٹے کا؟ سر وہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے. بھائی آپ کی اور میری نسل ختم ہو جائے تو بہتری ہے، ٹھیک ہے. میری آپ کی نسل رہ گی تو دنیا میں اور فساد ہی پیدا ہوگا. ہمارے نبی کی نسل نہیں چلی ایک بیٹی سے. مطلب نہیں یاد رکھتے باتیں. آپ کے پڑھے لکھے گھروں میں یہ مسئلہ. اچھا پہلی بیٹی پیدا ہو جائے نا تو بڑے پوچھنا شروع ہوتے ہیں اب اس کا بھائی کب آ رہا ہے. یار اب الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، اس کا بھائی کب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دینا اس پہ خوش ہونا سیکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پیٹریارکل بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پرابلمٹک بنتی ہیں. آپ اور میں پڑھے لکھے، ہم سمجھ رکھتے ہیں، آپ سن رہے ہیں. وی ہیو ٹو چینج دیز تھنگز اراؤنڈ. Right? So a lot of it is not religion, it is culture, which is still dominant in Pakistan today. So this is some of these things, some of the misconceptions now. How much time do I have? Some of the misconceptions. The first one, money and inheritance. یہ مفتی منگیر صاحب also spoke about it کہ جی اسلام عورت کو جو ہے آدھی حصہ دیتا ہے وراثت میں. تو یہ 2-3 کیسز بہت سارے ہو سکتے ہیں. And because I have taught gender at universities, you know, you have answers to everything. میں صرف آپ کو 3-4 سمجھنے کے لیے دکھا رہا ہوں. اسلام عورت کو آدھا حصہ دیتا ہے. Everybody in the room knows this. اچھا the fact that all of you know this, and it is true, اسلام عورت کو آدھا حصہ دیتا ہے. The question is, it should make you realize کہ آپ کو اور مجھے کس طرح برین واش کیا گیا کہ صرف ہاف پکچر اور صرف ہاف نیگیٹو پکچر ہی ہمیشہ کیوں پتہ ہوتے. تو پہلا جو نوشن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ we have to understand the concept of money in Islam. Very quickly, ہمارے دین میں جو پیسہ عورت کے پاس ہے، چاہے اس کو مہر ملا ہے، اس نے خود کمایا ہے، اس کے پاس گفٹ ہے، وراثت میں آیا ہے، اس پیسے پہ کوئی فائنینشیل ڈپینڈنسی نہیں ہے کسی کی. وہ اس کا پیسہ، اللہ اس کو کبھی مکلف نہیں کرے. اس کے برعکس جو پیسہ مرد کے پاس ہے اس پہ ڈپینڈنٹس ہے. وائف، کڈس، پیرنٹس، سبلنگس، سب ذمہ داریاں مرد کی. اب اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ویسٹرن معاشرے میں یہ نہیں ہے. یہ ایزمپشن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ a lot of you might not know, actually it is your religion that came and gave that. کہ بہت مشکل ہو جائے بیکاز ڈیورس ریٹ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اکثر بچے ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں. اینڈ یو نو the mother has to work اور وہ سارا کچھ ہے. اینڈ دین کوئی اٹھ کے صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی تو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی تو کمائی میں برکت نہیں ہے. اینڈ دین یو نو دیٹ وومن از تھنکنگ میرا باپ مجھے چھوڑ چکا ہے، مائی ہسبینڈ واز اے ڈیش، میرے 2 بچے ہیں، میں صبح سے شام تک جو ہے نا کماتی ہوں، پھر شام جا کے ان کے خیال رکھتی ہوں. اینڈ یہ کہہ رہے ہیں جی تمہاری کمائی میں بے برکتی. تو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف رخصت اینڈ عزیمت. عزیمت is the ideal path. رخصت is the bare minimum path. اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کا کمانا اور کام کرنا حرام کرنا ہوتا تو اللہ قرآن میں ایک آیت میں کہہ دیتے. تو ہمارے نبی کی شادی تو کبھی اماں خدیجہ سے نہ ہوتا. One of the biggest tradeswomen of Medina, Makkah and Medina both. It was, so Islam is not anti the woman for work. But yes, Islam کا ideal مزاج یہ ہے کہ عورت takes care of the family. But if things have gone bad, right, so then you have to have enough common sense کہ یار اب اس وقت الگ اصول ہیں دین. اب ایک عورت جس کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے، وہ ایسے معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں
طلاق کے بعد اتنا بڑا ٹیبو ہے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی, وہ کام کر رہی ہے ایز لانگ ایز شی از ٹیکنگ کیئر آف دا فیکٹ کہ وہ پردے میں ہے, کوئی غیر مناسب چیز نہیں, دیر از نو پرابلم. اچھا لیٹس جس سے وہ پردے میں نہیں, لیٹس جس آلسو اگری دا فیکٹ کہ وہ کام کری وہ پردے میں نہیں. تو پردے میں نہ ہونا ایک پرابلم ہے نا, آپ اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دو. وائی کین یو ناٹ میک دعا, اللہ تعالیٰ جس طرح آپ اس کو ہدایت دے دیں اس چیز. ہم اتنے ججمنٹل ہو چکے ہیں فنڈامنٹلی, ہم زندگی نہیں رہنے دیتے کسی کو. Which one of you sitting here is perfect? I'm not perfect. None of us is perfect. So why do you judge people? You don't make dua for that sister کہ اللہ آپ کو اتنا, she's putting up, she's raising children. And now look at what your Prophet sallallahu alaihi wasallam did, right? The Prophet ﷺ said, I and the woman with parted cheeks will be like this in Jannah. And again he brought his fingers together. He said, this is the woman, sorry the spellings are incorrect, this is the woman who had the capacity to remarry but did not for the upbringing of her children. Allah. If you were a single mother, your Prophet left you something. And yet we don't know about it. And yet our women are suffering day and night thinking their life is hell for them. So the deen has everything, right? The deen has everything, but hum usko samajh nahi pate. The Quranic case study, the famous study of Hazrat Khawla radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Khawla ko unke khawand ne talaq de di. طلاق دی زہار کی طلاق, مشہور واقعہ ہے. زہار کی طلاق ہوتی تھی کہ ہسبینڈ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح. اینڈ یہ وہ طلاق تھی کہ اس میں یعنی اٹ واز ایکول ٹو 3, کوئی ریکنسیلیشن نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ڈن اینڈ ڈسٹڈ. In the time of the Prophet, a Sahabiya is given a talaq by her husband in the most severest of forms. And یہ بڑی عمر کی ہے, and یہ رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. Aisha narrates this story, right? And وہ کہتی ہے رسول اللہ, this is what has happened to me. میں بوڑھی عورت ہوں, میں نے جوانی اس شخص کو دے دی ہے, اپنا I've given everything to him, and مجھے زہار ہو گیا, تو give me something, give me a solution. And the Prophet is silent, and she continues to plead, and the Prophet, because قرآن نہیں اترتا, and آپ سوچیں کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع ہو جاتی ہے. And what happens? سورہ مجادلہ 28واں پارہ, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے, قد سمع اللہ, کہ بے شک اللہ سن رہے تھے. He was hearing the conversation of the two of you, that woman and the Prophet, جب یہ ایک دوسرے سے آپس میں آرگیو کر رہے تھے. اللہ اکبر, your Allah is that way, وہ ایسے سن رہے ہوتے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور وہ عورت جو ہے وہ اپنا گلہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہی تھی. She was putting her matter to Allah, she was complaining to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is saying, وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سننے والا ہوں. And then what does he say? الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ, کہ تم میں سے جو لوگ زہار کی طلاق دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان کی بیویاں حرام ہو جاتی ہیں, تو زہار کو ایبولش کر دیا گیا. ایک اجنبی صحابیہ کی دعا پہ اگر اللہ قرآن اتار سکتے ہیں, what is wrong with our sisters sitting at the back today? Why can you not believe that the madad of Allah subhanahu wa ta'ala will come down, no matter how oppressive the society is? And by the way, understand this, in context, ان کے خاوند نے جو ان کو طلاق دی, صحیح پر اچھا نہیں کیا نا, بٹ یہاں کوئی تنقید نہیں ہے, یہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ اب we will bring down the men and do this. There is positivity in our deen. And amazingly, by the way, کہ اب آگے آیات چلتی گئی تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد ان کو کیا کہا کہ خولا, اس کو کہو, اپنے خاوند سے کہو کہ جائے اور جا کے غلام آزاد کر, as a kafara to what he's done. And حضرت خولا ان کے بہاف میں کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ, وہ تو ہم تو غریب لوگ ہیں, غلام کہاں سے لے کے آئیں گے. And the Prophet said, اچھا اس کو کہو کہ 2 مہینے روزے رکھیں. And حضرت خولا سے کہ یا رسول اللہ, وہ تو بوڑھے آدمی ہیں, روزے کہاں سے رکھیں گے. And then saying کہ اچھا اتنی ساتھ کھجور جو ہے دے دو. And وہ کہہ رہی ہیں رسول اللہ, اس کے پاس تو کھجور دینے کے بھی پیسے نہیں. اینڈ مزاج دیکھیں دین کا کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر میں کھجوریں اس کے بہاف پہ تمہارے ساتھ دیتا ہوں تاکہ اس کی مدد ہو جائے. آج یہ مزاج ختم ہو گیا. We're not solution oriented. We're just too busy making women jokes, wife jokes, memes and all these things. So this tells you about the mizaj of our deen. Similarly, education and contribution to society. We think that اچھا یہ بھی ایسی بھی کتابیں, I remember back in the day read a book that said that عورتوں کو گھر میں ہونا چاہیے, ان کو نکلنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, ان سے یہ کام کرائیں, وہ کروائیں, فلانا کریں. اگر وہ سارے کام کر لیں تو
تو آٹے اور نمک کو مکس کر کے ان کو کہیں لہذا کر, آٹے اور نمک کو مکس کر کے لہذا کر. اللہ اکبر. I don't know who crazy person would have wrote that. یعنی اس طرح کی کوئی عورتوں کا رول ہے سوسائٹی. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہائپوتھیٹکلی آپ عورتوں کو تعلیم سے کٹ آف کر دیں, دینی دنیاوی ساری تعلیم سے, اینڈ 100 سال ایسے گزار دو تاکہ جتنی پڑھی لکھی ہے ساری مر جائے, فتنہ ختم ہو جائے نا, لیٹ دیز ڈائی, ٹھیک ہے, اور 100 سال تک ہم بیسیکلی کسی کو نہیں پڑھنے دیں گے. تو when somebody like me, Qatar Maulvi, wants to get his wife to a female gynecologist, وہ کہاں سے آئیں گے؟ When I want my kids to study from a nice career, وہ کہاں سے آئیں گے؟ When I want my wife to be a teacher to my daughters and sons, وہ کہاں سے آئیں گے؟ It's not possible. But ابھی جو تالیاں بجا رہے ہیں اس پہ بھی آتا ہے, don't worry, ٹھیک ہے. The problem is کہ اس باہر جانے پہ کچھ اصول اور ضوابط ہیں for the protection of the women, and I'll come to that again as well. So اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے that طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. It is mandatory to seek knowledge for every male and female. Ask any مولانا صاحب اس کی کیا وہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل, right? اور وہ زمانے کے اعتبار سے کون سا علم ہے, کیا ضرورت ہے, وہ سب دینی علم بھی ہے, دنیاوی علم بھی ہے, تو وہ سب ہم کر سکتے ہیں. And just to give you an example of that, by the way, کہ ہمارے یہاں جو علم نہیں دیا جاتا, تو جس طبقے سے میں بات کر رہا ہوں, the girls sitting at the back are sisters, آپ کو بڑی حد ہوگی نا, آپ کے پیرنٹس اجازت دے دیں گے کہ بیٹا بیچلرز کر, ماسٹرز نہیں کر. کیوں؟ کیونکہ تمہاری شادی ہو جائے گی. یہ کلچر کا ایشو ہے. اس میں آپ کے ابا از بینگ سیانہ پرسن, وہ پیسے بچا رہے ہیں. اسلام نے نہیں کہا کہ بیٹیوں کو ماسٹرز نہیں کرانا. پی ایچ ڈی کرنے میں تعلیم کا تعلق تو تربیت اور کردار سے تھا, پیسے کمانے سے تھوڑی تھا. اب یہ آپ کے والد صاحب کی رائے, آپ کے بھائی کی رائے, آپ کے خاوند کی رائے جو ہے, اس کو دین سے مت مکس کریں, رائٹ؟ سو ہم دو چیزوں کو بار بار ساتھ لے کے آتے ہیں. اب ریالٹی کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, the greatest scholar, one of the greatest scholars that this ummah has seen is our mother Aisha رضی اللہ تعالیٰ. کتنے صحابہ کرام نے ان سے پڑھا, right? Does that tell you anything? And the names can go on, right? You have Asma bint Umaysh. ان کی نہیں, آپ صحابیات کے بارے میں اگر پڑھیں نا, آپ کو ان کا مزاج پتہ چلتا ہے. ان کا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئی, وقت مختصر ہے, ہجرت کر کے آئی, تو حضرت عمر نے نا ان کو اپنی بیٹی کے گھر دیکھا تو تھوڑا سا چھیڑ دیا کہ تم ہجرت کر کے آئی اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اب تم ہم سے سپیریئر ہو جاؤ, اصل تو ہم ہیں. حضرت اسما got so upset, she went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, حضرت عمر کی شکایت لگا, and اللہ کے نبی سے بشارت لے کے آئی کہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اسما, کہ while the Sahaba did make that hijrat, you, those who've come from Abyssinia, آپ لوگوں کے پاس 2 ہجرتوں کی فضیلت ہے. ایسے اسما کہتی ہے کہ صحابہ میرے گھر آ کے مجھ سے وہ حدیث سن کے گئے کہ جن لوگوں نے وہ ہجرت کی ہوئی تھی. You know, the sister sitting back there, you don't have to bow down to anybody if you know what you are saying is right and it is from the Quran and Hadith. You have to believe in the fact کہ آپ کا دین آپ کو the right context equality دیتا ہے. And you know there are examples, Umar bin Khattab رضی اللہ عنہ, عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص. ویورز اس وقت ہمارے ساتھ نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ارسلان صاحب موجود ہیں, تو آئیے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے رائز کے نام سے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کس طرح کی یہ کانفرنس تھی, اس کا کیا مقصد تھا؟ سر, یہ رائز کی ہماری دوسری کانفرنس ہے. وی اسٹارٹڈ لاسٹ ایئر. اس کے پیچھے جو پرپز ہے, وی بیسیکلی وانٹیڈ ٹو انگیج دا یوتھ, اور ہم چاہتے یہ تھے کہ نوجوانوں کو جن کا آج تعلق جو ہے مسجد سے اور ہماری ٹریڈیشن سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بہت سارے ڈاؤٹس وہ ہیں, ان کو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں, جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی ٹیک کانفرنسز اور لیڈرشپ کانفرنسز دیکھتے ہیں, اس اعتبار سے ایک کانفرنس ارینج کروائیں, مختلف انسٹیٹیوٹ سے اسپیکرز کو بلائیں. ابھی ہمارے پاس انگلینڈ سے مفتی عبدالرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں, یوتھ کلب سے راجہ ضیاء الحق ہیں, ہم میں سے خود بھی 1-2 لوگ اسپیکرز تھے. اینڈ جو ریلیونٹ ٹاپکس ہیں ان کو کنٹمپرری اسٹائل میں بات کی جائے, ان کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہے سیٹ اپ, یہاں بہت سارے اسٹالز ہیں, ان کے لیے کھانا ہے, جو آڈیٹوریم کا سیٹ اپ ہے اٹس ویری ماڈرن, سو دیٹ بیسیکلی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں.
جی سر، بہت ساری اپریشیشن اور مبارکباد، اللہ پاک آپ کو اس کی مزید استقامت دے. مزید تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے گا، کتنی دیر سے آپ اس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ شیخ نصیحہ جو ہے بیسیکلی کچھ 3.5 سال پہلے بنا تھا، اینڈ ہم اس سے پہلے بھی کیا کہتے ہیں بس کسی نہ کسی ایفرٹ میں دین کا کام کرتے رہے. نصیحہ کا پرٹیکولر نوشن یہ ہے کہ ہم وی ٹرانسینڈ فرقاز اینڈ اسکولز آف تھاٹ. ہم کسی فرقے کو غلط یا وہ نہیں کہتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو میسج جو ہے نا وہ کریں. دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے ہے، بٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے الجھتے رہیں، نفرت کی بات کریں. بٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بیچ کامن ہیں. تو ہمارے کورسز میں، ہمارے پروگرامز میں ہم یونیورسٹی کے بچوں کو، ورکنگ پروفیشنلز کو اسی چیز کی طرف انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ مل کے اس اللہ تعالیٰ کی طرف جرنی کو کور کریں گے. زبردست. سر آپ نے خود بھی سیشنز ماشاء اللہ کنڈکٹ کیے ہیں، تو آپ نے کس طرح سے رسپانس پایا آڈینس کا خاص طور پر؟ الحمدللہ آئی تھنک آپ کو ان سیشن سے یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی دین کی بہت محبت، طلب اور چاہت ہے. اٹ جسٹ ہیز ٹو بی گیون ٹو دیم ان دا رائٹ مینر، اور لوگوں میں آپ کو وہ جذبہ نظر آتا ہے. اور ان کانفرنس کا ایک یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اس فنل میں لا کے دین کی طرف اپنی دنیا کو بیلنس کرتے کرتے ساتھ اس ٹریجیکٹری کو دے سکیں. تو آڈینس بہت پازیٹیو رہی ہے الحمدللہ. لاسٹ میں سر اس طرح کی کتنا ضروری ہے اس طرح کی کانفرنس یا اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کرنا؟ شیخ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کانفرنسز، ایسے انسٹیٹیوٹس جتنے بھی ہوں اتنے کم ہیں، بیکاز دوسری طرف دنیا اور مٹیریلزم بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنی یوتھ کو اگر اپنے ریلیجن، اپنے صحیح کلچر سے کنیکٹ رکھنا ہے، تو جو بھی ایفرٹ اس طرح کی یا اس سے ریلیٹڈ یا اس سے ہو رہی ہے تو اس کو سراہنا چاہیے، اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. جزاک اللہ. اٹس بین ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سر. دعا میں یاد رکھیے. ناظرین سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے جو ہے وہ سینئر ممبر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ. آپ کی بیت کیسی ہے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ. تھینک یو سر. بتائیے گا یہ جو اتنی زبردست رائز کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اس کا کیا مقصد تھا اور کس طرح کی تقریب تھی ہے؟ سو بیسکلی یہ ہماری آئی تھنک دوسری رائز کانفرنس تھی، اور مقصد پرائمریلی ہماری جو اینولی ہوتی ہے کانفرنس، اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ٹاپکس آج کل ریلیونٹ ہیں ہماری یوتھ کے لیے، اور اسپیشلی بحیثیت مسلمان ہونے کے لوگوں کی آگاہی کے لیے، جیسے اس دفعہ ہماری جو کانفرنس تھی اس کے اندر ایتھیزم، سیکولرزم، فیمنزم، اس طرح کے آئیڈیاز کو بیسکلی ایکسپلین کیا گیا. کافی اچھا لائن اپ آف اسپیکرس تھا، اور ہماری کوشش بیسکلی یہی تھی کہ یہ مین اسٹریم میں جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ایک ویسٹرن جو آئیڈیا سے کانورزیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے کہ یہ آئیڈیاز کیا ہیں، کیسے ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی آئی تھنک فرام دی اسلامک پرسپیکٹو بہت لیک ہے ہمارے سرکلز کے اندر، ہمارے افیئرز کے اندر، کہ ان کو ایڈریس کس طرح سے کرنا ہے ایز اے مسلم، ینگ مسلم. میں نے فیمنزم کو کیسے سمجھنا ہے، ہاؤ ڈز اٹ انٹریکٹ ود می بینگ اے مسلم، میری آئیڈینٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. سو پرائمرلی دیٹ واز دا پرپز. جی سر، اوور آل یہ جو کانفرنس ہے اس میں کس طرح کے گیسٹ ہے اور جو اسپیکرز ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا، اور کتنی آڈینس جو ہے وہ اس میں تھی؟ سو لگ بھگ آئی تھنک ہماری آڈینس کا کاؤنٹ رفلی اراؤنڈ 750 ہوگا آن ایوریج آئی تھنک. اور اسپیکرس کا جو پینل تھا ان میں سے 3 اسپیکرس تو ہمارے پرائمرلی یہاں کے پاکستانی بیسڈ ہی ہیں. ایک راجہ ضیاء الحق بھائی ہیں جو کہ یوتھ کلب کے بھی فاؤنڈر ہیں، اسلام آباد سے وہ آئے تھے. دین شاہ زیب بزاد صاحب ہیں ہو کیم آل دا وے فرام کراچی، وہ حکمہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن کو وہاں پہ لیڈ کرتے ہیں. اینڈ دین آر اون کو فاؤنڈر ارسلان احمد، ہی واز ون آف دا اسپیکرز ایز ویل. بٹ دین وی آلسو ہیڈ این انٹرنیشنل اسکالر by the name of Mufti Abdur Rahman ibn Yusuf Manghera, who flew in all the way from England, especially to speak to the audience here at this conference. And one of the ideas I think that the team at Nasiha had was that we wanted to expose the Pakistani public or the Pakistani audience to a foreign scholar as well, so that people can understand. ہمارے یہاں پہ عام طور پہ I think ایک جنرل مسکنسیپشن ہی ہے although but ہے لوگوں کے دماغ کے اندر کہ شاید دینی لوگ جو ہوتے ہیں یا دین کے جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کا مزاج شاید اتنا فرینڈلی نہیں ہوتا، وہ عام طور پہ آپ کے ساتھ اتنا انٹریکٹ نہیں کرتے، آپ ان سے جا کے کوئی چیز پوچھیں تو وہ آپ کو آگے سے جو ہے چپ کروا دیتے ہیں، وچ از ناٹ ٹرو. بٹ انفارچونیٹلی ایک گیپ آ چکا ہے کافی بڑا ہمارے علماء اور عام جو عوام الناس ہیں ان کے بیچ میں. سو دس واز آر اٹیمپٹ ایٹ شوئنگ پیپل دیٹ بیسکلی scholars like these, they're definitely we have so much to learn from them, and they can come in all shapes and forms. They're not necessarily the traditional sort of Maulvi that you would expect to interact with in Pakistan. They can be people from all sorts of cultures and backgrounds. تو I think وہ ایک جو مقصد تھا ہمارا الحمدللہ اللہ نے قبول کیا اور وہ آئے یہاں پہ, and he was able to deliver I think a very good speech to the audience.
Yeah, very appreciation, and it's been very nice experience and time from learning point of view. So coming back to you, आप कितनी देर से इस इदारे के साथ काम कर रहे हैं, कुछ इदारे के बारे में भी बताइए. जी, मुझे इंशाल्लाह इस रमज़ान में 1 साल हो जाएगा. मैं नसीहा इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हूँ. जो हमारा 4 ईयर प्रोग्राम है AISL के नाम से, उसमें इनरोल्ड हूँ. सो दिस इज़ माय सेकंड सेमेस्टर. ब्रीफली मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में भी बता देता हूँ. इट्स बेसिकली अ पार्ट टाइम इल्म प्रोग्राम. सो जनरली आपके जो ट्रेडिशनल मदरसास वगैरह होते हैं उनके अंदर भी अब आई थिंक ऑफरिंग्स आ गई हैं इस तरह की पार्ट टाइम लोगों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो गई हम सब की कि बग़ैर जॉब के या बग़ैर पढ़ाई की यूनिवर्सिटी के आपका गुजारा नहीं होता नॉर्मली. तो दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू बेसिकली अलाउ पीपल लाइक माई सेल्फ जो कि डे जॉब्स करते हैं या कोई भी अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए शाम का जो वक्त है हफ्ते में निकालना चाहे थोड़ा सा आसान हो. दे कैन कम एंड दे कैन बेसिकली इंटरेक्ट विद बोथ द ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ इल्म जो कि हमारे मदरसे में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें अरबी ज़ुबान है, इस्लामी फ़िक़्ह है, अक़ीदे के सब्जेक्ट्स हैं और बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं. प्लस ऑल्सो गिविंग अस द राइट सॉर्ट ऑफ टीचिंग्स एंड गाइडेंस ऑन द सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स जो आज कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुए, जिसमें एथियज़म, सेकुलरिज्म, ऑल ऑफ दीज न्यू एज आइडियाज़ जो ऑफन टाइम्स आई थिंक हम लोग को ये लग रहा होता है कि यार ये कोई बहुत जदीद चीज़ आ गई है, इसका दीन से तो शायद कोई ताल्लुक़ नहीं है. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमने तसव्वुर ये बना लिया कि दीन बहुत पुराना है और दीन शायद उस वक्त के लिए था, और गलत किस्म की इस तरह की जो फ़हम है वो काफ़ी कॉमन है. तो उन सब को एड्रेस करना अपने सर्कल्स में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में जिनमें उठना बैठना है, उन तक आपने ये मैसेज किस तरह से पहुंचाना है. दैट्स द एम ऑफ द प्रोग्राम एसेंशियली. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस सो फार. आई थिंक मेरे लिए पर्सनली जो है ये स्टेप काफ़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक भी होती है, बट लाइफ चेंजिंग भी था इन दैट सेंस. आप मुझे शायद आज से 1 साल पहले अगर देखते तो आप बिल्कुल ये हुलिया ना देखते मेरा. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि मैं इसका पार्ट बन सकूँ. अच्छा, शॉर्टली ये मैं बताइएगा कि इदारे के और कौन से मतलब जो काम है, फलाही काम है जो ख़ास तौर पे उनको मैं हाईलाइट्स करना चाहता हूँ. सो हमारे इसके अलावा 2 प्रोग्राम्स हैं. बेसिकली अगर आप अंदर भी देखेंगे हमने 3 स्टॉल सेटअप किए हुए हैं, और जो हमारा बेसिकली मैसेज है टू द जनरल पब्लिक वो ये है कि आप जितना टाइम दे सकते हैं हम उस टाइम के रिटर्न में आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं. तो जैसे मैंने मेंशन किया ये प्रोग्राम 4 साल का है. इसी तरीके से हमारा एक 2 साल का प्रोग्राम है दैट रन्स 2 days इन द वीक. सो दैट इज़ फॉर पीपल जो ज़्यादा बिजी हैं शायद या शायद टाइम निकाल नहीं सकते उतना ज़्यादा, वो उनके लिए दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन कुरान. उसका नाम है एसोसिएट ऑफ कुरानिक स्टडीज़. एंड देन वी ऑल्सो हैव अ 1 year प्रोग्राम विच इज़ वंस अ वीक एंड दैट्स मोर टारगेटेड टुवर्ड्स द यंगर ऑडियंस. स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको एक इंटरेक्शन मिले, उनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसकी एक इंट्रोडक्शन मिले, उनको कुरान से जो अपना उन्होंने एक बेसिकली फ़िक्र रखनी है, जो तदबीर करनी है, उसका एक तरीका समझ आना शुरू हो. एंड देन बियॉन्ड दैट वी ऑल्सो होल्ड वीकली स्पिरिचुअल गैदरिंग्स के नाम से हमारी 2 लाहौर में लोकेशंस हैं. एक DHA में है और एक बाबरा टाउन में है, जहाँ पे हमारी वीकली बयान्स होते हैं जो बेसिकली वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं. अगर कोई इंटरेस्टेड हो उसके अंदर तो आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे व्हाट्सएप चैनल्स पे, इंस्टाग्राम चैनल्स पे उनकी एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं, वो भी देख सकते हैं. उसके अलावा हमारी इस तरह की एनुअली 2 कॉन्फ्रेंसेज होती हैं. एक राइज़ के नाम से जो यूजुअली विंटर टाइम में फरवरी में होती है, और एक हम सितंबर एंड या अक्टूबर के अंदर सीरा कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस करते हैं, विच इज़ मोर फोकस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज स्टोरी एंड हाउ डज़ इट अप्लाई टू हमारी आज की ज़िंदगी. हम क्या अखज़ कर सकते हैं, क्या लेसन सीख सकते हैं उससे. These are all aspects regarding a learning point of view. Talking about any encouraged message for youth, specifically for the donors, I consider it's a sadqa jariya. So you mention. वो I think so donations के लिए हम we're always open because it is primarily a donor run program. Nasiha Institute is a non-profit. So if anyone is interested, we're always eager for them to reach out. हमारे कुछ जो in the pipeline projects हैं उनमें से एक community center और मस्जिद का project है which we're inshallah going to be kicking off in the coming months. उसके पीछे vision यही है कि we want to basically have a purpose built नसीहा कैंपस, जहाँ पे इस तरह के इवेंट्स हैं या हम अपनी जो वीकली स्पिरिचुअल गैदरिंग्स करवा रहे हैं या इवन जो हम इस वक्त क्लासेस दे रहे हैं उनके लिए एक जिस तरह आपके जदीद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पर्पस बिल्ड क्लासरूम्स होते हैं फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स एंड फॉर वेरियस टाइप ऑफ लेक्चर्स, वो हम अपनी प्रेमिसेस पे बेसिकली परफॉर्म कर सकें. एंड देन हमारा एक चीज़ जो आई थिंक आई मिस्ड आउट विद द मस्जिद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हमारा ईयरली रमज़ान यूथ इतकाफ़ होता है. एवरी ईयर इट्स हेल्ड इन दी UMT मॉस्क एंड वी दैट्स एक्चुअली
where I had my first interaction with نسیہ انسٹیٹیوٹ as well. اسی اعتکاف میں میرا پہلی دفعہ ایکسپوجر ملا تھا, اور لگ بھگ اس کے اندر تقریباً 250 ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اعتکاف کے اندر. سو دی آئیڈیا بیہائنڈ دا مسجد از ٹو بی ایبل ٹو انٹرٹین دیٹ رمضان کی جو اعتکاف کی ایک سنت ہے اس کو دوبارہ سے ہم زندہ رکھیں, اور اسپیشلی یوتھ تک اس بات کو پہنچائیں کہ اعتکاف کی کیا اہمیت ہے, رمضان میں عبادت کی کیا اہمیت ہے, اس کے اندر کتنی برکت ہے, کیا اس کی فضیلت ہے. جزاک اللہ, اینڈ اٹس بین ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ مصطفیٰ. السلام علیکم. جی ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ نسیہ انسٹیٹیوٹ کے مینجمنٹ میں سے سینئر ممبرز موجود ہیں, ان سے تعارف لیں گے باری باری. السلام علیکم, آپ کا نام؟ میرا نام ریان بیگ ہے. سر آپ کا نام؟ نام علی شیر خان. اچھا, سب سے پہلے ادارے کے بارے میں بتائیے گا, نسیہ انسٹیٹیوٹ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ نسیہ انسٹیٹیوٹ بیسیکلی از این ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ایک یوزلی ایک کنٹمپریری سیٹنگ کے اندر جو دینی تعلیم ہوتی ہے نا وہ اس کو دینا چاہ رہے ہیں. یوزلی جو دینی تعلیم ہوتی ہے اٹس یوزلی ایسوسیٹڈ ود کہ ایک کھڈے کے اندر کوئی جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ انہوں نے کوئی وہ بنایا ہوگا اپنی جو ہے نا 4 اینٹوں کی جو ہے نا کوئی انسٹیٹیوشن بنائی ہوگی, تو دیٹ از آلموسٹ مطلب وہ یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. لیکن نسیہ دا پیپل اوور ایٹ نسیہ دا فاؤنڈرز آف نسیہ آل دا سینئرز ایٹ نسیہ دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ. وہ باہر سے پاکستان میں سے بھی بہت بہترین یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, باہر سے بہت بہترین یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, اور ان کا یہی ویژن تھا کہ جو دینی تعلیم ہے ہمیں جو باقی ساری تعلیم ہے وہ بھی ایک بہت اچھی یونیورسٹیز وغیرہ کنٹمپریری سیٹنگ میں ملتی ہے, تو دینی تعلیم بھی کنٹمپریری سیٹنگ کے اندر ملے, تو دیٹ از واٹ نسیہ انسٹیٹیوٹ از. اچھا, آپ مجھے بتائیں کتنی دیر سے آپ اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ I've been with نسیہ تقریباً پچھلے 3 مہینے سے, ٹھیک ہے. I'm kind of new to نسیہ, لیکن الحمدللہ I've been to their events وغیرہ, اور کیا کہتے ہیں I was basically introduced to نسیہ by my teacher. اور کیونکہ میں میرا تھوڑا سا پرسنلی یہ سین تھا کہ میں اسلام سے تھوڑا سا نا بھاگ رہا تھا because of the people that I had seen. میں تھوڑا سا بھاگتا تھا, لیکن میں نے saw these people I was like اچھا ٹھیک ہے اسلام ایسے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, because of the way of preaching اور the way they introduced me to Islam کہ یار کوئی پریشر والی بات نہیں ہے, take it on your own pace but come towards this side, ٹھیک ہے. تو it was a good step. اور میں وہی بتا رہا ہوں کہ پہلے میں بھاگتا تھا, now I'm voluntarily coming, مجھے پے نہیں کرے کچھ بھی نہیں کر رہے, it's a choice now, ٹھیک ہے. تو I think کہ ایک ڈائریکشن دکھانا کسی کو اور ایک صحیح طریقے سے دکھانا, دیٹ از اے بگ تھنگ دیٹ پیپل ہیو بین فیلنگ ٹو ڈو, اینڈ آئی تھنک نسیہ اینڈ ادر آرگنائزیشنز آر آن دیٹ پاتھ, اور الحمدللہ اٹس اے گڈ انیشیٹو. ویری ویل سیڈ. کمنگ بیک ٹو یو, اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کانفرنس تھی یہ اس کی تھوڑا سا پس منظر بتائیے گا, کیا اس کے مقاصد تھے اور یہ کیوں ضروری تھی انعقاد کرنا؟ یہ کانفرنس آئی تھنک سیکنڈ ورژن تھا اس کا. پچھلے سال اس کے پہلی ہوئی تھی, رائز کانفرنس پہلی ہوئی تھی, اب یہ دوسرا تھا. اور اس کا مقصد ایک یہی تھا کہ ہم کیٹر کریں ایک مطلب ایک ایسی جو ہے نا اچھی سیٹنگ کے اندر اس کو پھر جو ماڈرن کنٹمپریری مسائل ہیں نا بیسیکلی جو آج کل ہمارے یوتھ کے اندر بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. لیٹ سے ہمارے یہاں پہ ٹاپک تھا, اے آئی کا ٹاپک تھا, وچ از اے ویری کنٹمپریری ٹاپک. آج سے 10 سال پہلے بھی کوئی ڈسکس نہیں کرتا ہوگا, اینڈ ایون ناؤ کسی کو نہیں لگتا ہوگا کہ ایک ریلیجن جو ہے نا مولوی لوگ بیٹھ کے اے آئی کے اوپر بات کر رہے ہوں گے, ٹیکنالوجی کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. لیکن وی ایکچولی وانٹ ٹو, نسیہ اور یہ جو کانفرنس تھی ایکچولی وانٹیڈ ٹو شیڈ سم لائٹ, سم ریلیجیس پرسپیکٹیو آن دیز کنٹمپریری ایشوز. سو اس وجہ سے اس کے اندر اے آئی کا بھی ٹاپک تھا, وومن رائٹس کا بھی ٹاپک تھا. یوزلی وومن رائٹس اینڈ اسلام ڈو ناٹ گو ہینڈ ان ہینڈ اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف جو ہے نا سیکولر پیپل, بٹ یہاں پر انہوں نے آ کر اس کانفرنس کے تھرو انفارم کیا کہ بہت زیادہ یہ چیزیں دے آر پریزنٹ ان اسلام, لیکن ہمیں کیونکہ یہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر کبھی نظر نہیں آتا, تو یہ اس کا مقصد تھا. ہاں, ویری ویل سیڈ اگین. اچھا, آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اس طرح کے مزید کانفرنسز کا ایونٹس کا انعقاد کرنا, اور خاص طور پہ یوتھ کے لیے کوئی میسیج؟ دیکھیں بالکل ضروری ہے, اور وہ ضروری اس لیے کہ وٹ آئی لرنڈ فرام مائی ٹائم ہیئر واز کہ اگر بندے کی صحبت اچھی ہو نا, ٹھیک ہے, تو a lot of things can change for that person personally, ٹھیک ہے. اگر میرے سارے دوست ہی گندے ہوں گے یا پھر سمجھے سارے پارٹی والے بوائز ہوں گے تو ایونچولی میں بھی پارٹی بوائے ہی بنوں گا, ٹھیک ہے. بٹ ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے میرا پرسپیکٹیو دین کے بارے میں ڈفرینٹ تھا. آئی تھاٹ کہ اٹ واز بورنگ, آئی تھاٹ اٹ واز فورس, ٹھیک ہے. اور جب تک میں خود نہیں آیا تب تک, اور مطلب جس طرح انہوں نے مجھے دکھایا تب تک اچھا ٹھیک ہے, دین از انجوائبل, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ فورسڈ, یا اس میں کوئی ریسٹرکشن اتنی نہیں تم نے بنا رکھی ہیں, ٹھیک ہے. تو وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ حرام بٹ وی انجوائے آل دا ٹائم, ٹھیک ہے. دیر از اے لاٹ آف ٹائم اسپینڈ ود ایچ ادر. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ بیکاز دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, آن دا ڈے آف ججمنٹ, یو ول بی ریزڈ ود دوز پیپل
जिनके साथ आप दुनिया में फिरते थे, जिस सोबत के साथ आप दुनिया में फिरते थे, ठीक है? तो अ बैड फ्रेंड सर्कल, अ बैड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कैन ड्रैग यू डाउन विद देम टू जहन्नम, सिंपल एज दैट, ठीक है? आपने अपनी आखिरत संवारनी है, आप अच्छे लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें, ठीक है? आपकी दीन भी अच्छा होगा, दुनिया भी अच्छी होगी. तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू क्या कहते हैं गेट गुड सोबत. और इस तरह के इवेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स टू कम टू नसिया, ठीक है? नसिया इज़ अ फुल एजुकेशनल प्लान जो कि 4 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है. लेकिन जो ये कॉन्फ्रेंस जो होती है, मेन स्ट्रीम कॉन्फ्रेंस जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसके अंदर दिस इज़ लाइक एन इंट्रोडक्शन टू नसीहा. हम आपको बुला रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है? तो अटेंड दिस कॉन्फ्रेंसेज, ठीक है? आपको थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा, देन यू विल वांट टू एक्सप्लोर मोर. वी हैव फर्दर प्रोग्राम फॉर दैट, ठीक है? थैंक यू. एंड इट्स बीन वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर यू, क्योंकि आप माशाल्लाह हाइट इतनी आप ऊपर देख देख के मुझे बात करनी पड़ी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू सर. जी नाज़रीन सामीन, इस वक्त हमारे साथ राइज कॉन्फ्रेंस में एक ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लेंगे. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शामिर है. अच्छा, मुझे बताइएगा, ये पहली दफ़ा आपने पार्टिसिपेट किया या इनका पहला सेशन जो हुआ था उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था. मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था तो मैं उनके साथ आया था. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मतलब क्या कहते हैं, मुझे इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं एक सीखने को काफ़ी कुछ मिला है आज. लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मटेरियल था इसमें और बहुत ज़बरदस्त स्पीकर्स थे, तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करना? यार मेरा एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम था ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में आना, और मैं तो अब यही कहूँगा कि मतलब यूथ को जिस तरह है ना कि काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए. और जहाँ तक बात रही स्पीकर्स की, तो सारे स्पीकर्स ने आज बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पिक किए हुए थे, और उन टॉपिक्स के ऊपर बात होना मेरे हिसाब से जो टैबू टॉपिक्स हैं वो थे, तो उनके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है. तो आज उन पर बात हुई है तो काफ़ी अच्छा लगा. अभी भी Q&A सेशन रहता है तो उसके लिए जा रहे हैं अंदर. बाकी स्पीकर्स के लिए आज मैं क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया उन सब ने. अच्छा, कमिंग बैक टू यू, आप स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ. मैं CS कर रहा हूँ UCP से. टैबू ले चुके हैं अपने दीन को हम लोग ना, वो क्या कहते हैं एक सोच में बन चुके हैं कि हमारा दीन ना काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप है. लेकिन इस तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके पता चलता है कि मतलब कितना ओपन है और क्या हम लोगों को यहाँ से सीखने को मिलता है. तो मेरे हिसाब से सारी यूथ को, सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आके इस तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए. जी बिल्कुल, वेरी वेल सेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू. Allow them to help construct the Muslim community both here and in other places. Oh Allah, those who work, oh Allah, bless them in their work. Oh Allah, those who study, bless them in their studies. Oh Allah, there's a lot of people who have confusions about whether they should stay in this country or they should go abroad. Oh Allah, there is so much confusion. Grant us all the true light to do that which is correct, that which is most beneficial for us. Oh Allah, sometimes we think of something as being rosy, but yet it may be harmful for us. And sometimes we see something as harmful, yet it may be beneficial for us. Only you, Ya Allah, know the future. Only you know everything and we know nothing. Oh Allah, you choose for us the right course of action and facilitate that course of action. Take us in that direction. Oh Allah, all the du'as that are in people's hearts right now, oh Allah, accept all of them. You are the knower of all the hearts. You are the knower of the deepest thoughts that people have. You're closer to us than our jugular vein. Ya Allah, accept. Ya Allah, accept. It is not difficult for you. Ya Allah, accept from us. Oh Allah, grant us experience of you. Grant us your love. Oh Allah, grant us your love. Ya Allah, grant us your mahabba. Oh Allah, grant us your love and allow that to be centered in our hearts, infused in our hearts. And oh Allah, do not allow us ever to stray. Remove any doubts. Do not cause our hearts to stray after you have guided them. Oh Allah, we ask you for protection from doubt after you have granted us some form of conviction. Only strengthen our conviction and allow us to be the sources of conviction for others. Oh Allah, allow our families and our homes to be a wonderful environment. Oh Allah, environments that will foster goodness, that will foster virtue, that will allow us to avoid the confusions of this time. Oh Allah, only we can do this, only with your assistance, only with your tawfiq, only your help. Allow us to imbibe the Islam in ourselves. Oh Allah, then in our homes, even if that's bit by bit, but oh Allah, allow us to imbibe the Islam. Allow us to separate between the good and bad of our culture, to take the good, and oh Allah, to leave the bad, and oh Allah, to promote the good, and to leave the bad. Oh Allah, accept from all of us. Oh Allah, grant us what we have asked you for. And there is so much more that we have not been able to ask you for. But oh Allah, whatever is good for us, oh Allah, we leave that to you to give us, because we trust in you and we know that you have our best
in your intention. Oh Allah, accept from us. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।